دو دن پہلے پاکستان کے ایک ویٹرن ایکٹر خالد سلیم بٹ، جنہیں خالد بٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، وفات پا گئے۔ خالد بٹ نے ابھی حال ہی میں جیو ٹی وی کے ڈرامے خئی کی شوٹنگ مکمل کی تھی۔ خئی ڈرامہ آج کل جیو ٹی وی پر آن ایئر ہے۔ اس ڈرامے میں خالد بٹ نے فیصل قریشی کے والد کا کردار نبھایا ہے۔ خالد بٹ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری میں ایک اکیڈمی کا مقام رکھتے تھے۔ خالد بٹ نے جو کردار نبھایا وہ کردار امر ہوا۔ انہوں نے کامیڈی کی ہو یا پھر سنجیدہ اداکاری، انہوں نے اپنی اداکاری سے ڈرامہ شائقین کے دل مول لیے۔ خالد بٹ نے تقریباً 5 دہائی تک پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری اور فلم انڈسٹری میں کام کیا۔ ہر بڑے ڈرامے میں ان کا کردار لازوال ہے۔ خالد بٹ 1946 کو امرتسر میں پیدا ہوئے اور پھر پاکستان میں آ گئے۔ بچپن سارا ملتان میں گزرا اور پھر لاہور آ گئے۔ کیریئر کی ابتدا انہوں نے بطور اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی اور پھر ایکٹنگ کی فیلڈ میں آ گئے۔ 1979 میں خالد بٹ نے اپنے کیریئر کی ابتدا کی اور اس کے بعد وہ کئی پنجابی اور اردو فلموں میں نظر آئے اور ساتھ ساتھ انہوں نے بہت سارے ڈرامے بھی ساتھ جاری رکھے۔ آج ہم خالد بٹ کے ان 5 لازوال ڈراموں کی ایک لسٹ آپ سب کے سامنے رکھیں گے، جن کو آپ جب بھی دیکھیں گے ان کے کام کو سراہیں گے۔ تو جی، میرا نام رضوان یوسف بٹو ہے اور میں آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈرامہ سیریل جی ٹی روڈ۔ جی ٹی روڈ اپنی نوعیت کا ایک بہت ہی اچھا ڈرامہ تھا، فیملی ڈرامہ تھا اور عوام نے اس ڈرامے کو خوب دیکھا بھی اور پسند بھی کیا۔ اگر اس ڈرامے کی سٹوری کی بات کی جائے تو یہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی جی ٹی روڈ کے مکینوں کے گرد گھومتی ہے۔ اس سوسائٹی کے مکین سب مل کے رہتے ہیں، کسی کو کوئی مشکل آتی ہے تو سب مل کے اس کا حل تلاش کرتے ہیں، ساتھ چھوٹے موٹے معاملات میں ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے بھی رہتے ہیں، لیکن سب ایک ساتھ رہتے ہیں۔ اس ڈرامے میں خالد بٹ نے غلام طالب کا کردار نبھایا تھا، جو عوام نے بہت پسند کیا تھا۔ اس ڈرامے کی دیگر کاسٹ میں اسما عباس، سونیا مشال، عنایت خان، کاشف محمود، اعجاز اسلم، علیہ چودھری، میمونہ قدوس، ماریہ ملک اور سنبل شاہد نے مرکزی کردار نبھائے تھے۔ اس ڈرامے کی کل 152 تھیں۔ اس ڈرامے کو سارا قیوم نے لکھا تھا، جبکہ اس ڈرامے کو ڈائریکٹ دلاور ملک نے کیا تھا اور یہ ڈرامہ A+ چینل پر 2019 میں آن ایئر ہوا تھا۔ ڈرامہ سیریل بوٹا فرام ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کا شمار پاکستان کے کلاسک ڈراموں میں ہوتا ہے۔ اس ڈرامے کو بھی عوام کی طرف سے بہت پسند کیا گیا تھا۔ یہ اپنے وقت کا ایک سپر ہٹ ڈرامہ تھا۔ اس ڈرامے کی کہانی بوٹا نامی ایک کردار کے گرد گھومتی ہے، جو ایک چھوٹے سے شہر ٹوبہ ٹیک سنگھ سے پاکستان کے ایک بڑے شہر لاہور میں آباد ہونے اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے منتقل ہوتا ہے۔ اس ڈرامے میں بوٹے کا کردار فیصل قریشی نے نبھایا تھا اور ان کے والد کا کردار خالد بٹ نے نبھایا تھا۔ دیگر کاسٹ میں فرح شاہ، ماریہ واسطی، کاشف محمود، بابر علی، میشی خان، خلیل الرحمان قمر اور دیبا بٹ جیسی اداکارہ شامل تھیں۔ دلاور ملک نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا تھا اور یہ ڈرامہ 1999 میں پی ٹی وی پر آن ایئر ہوا تھا۔ ڈرامہ سیریل جنجال پورہ۔ جنجال پورہ ڈرامہ کسی تعارف کا محتاج نہیں، اپنے وقت کا ایک سپر ہٹ ڈرامہ تھا، جنہیں نہ صرف بڑے لوگ بلکہ بچے بھی اتنے ہی شوق سے دیکھا کرتے تھے۔ یہ ایک سیٹ کام ڈرامہ تھا جس میں اندرون لاہور کے علاقے کو ذہن میں رکھ کر منصوبہ بندی کا پیغام بڑے ہی مزاحیہ لیکن بڑے ہی مؤثر انداز سے دیا گیا تھا۔ اس ڈرامے میں مقامی بازار کے لوگ، مقامی سیاستدان، خواجہ سرا، اوورسیز پاکستانی، دیر سے شادیاں کرنے والے، یعنی مختلف طبقہ ہے فکر کے لوگ ملتے ہیں۔ اس ڈرامے میں بڑے ہی مزاحیہ انداز سے ایک سوشل میسج دیا گیا اور یہ ڈرامہ ایک ٹرینڈ سینٹر بنا، کیونکہ اس ڈرامے میں پاکستان ٹیلی ویژن کی تاریخ میں پہلی بار فیملی پلاننگ کو موضوع بنایا گیا۔ اس ڈرامے میں پہلی بار خواجہ سراؤں کی زندگیوں پر بھی بحث کی گئی، جو اس سے پہلے ہمارے ہاں معیوب سمجھی جاتی تھی۔ اس ڈرامے کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ اس میں تمام کرداروں کو بڑے ہی اچھے طریقے سے پیش کیا گیا تھا۔ مرحوم خالد بٹ نے اس ڈرامے میں ماسٹر ہدایت اللہ کا کردار نبھایا تھا، جو محلے والوں کو شعور بھی دیتا ہے اور محلے کی عوام بھی ان کی کافی عزت کرتی ہے۔ ڈرامے کی دیگر کاسٹ کی بات کی جائے تو اس میں نیّر اعجاز، محمود اسلم، سویرا ندیم، نسیم وکی، مدیہ گور، عاصم بخاری اور اشرف خان جیسی کاسٹ شامل تھی۔ اس ڈرامے کو شاہد ندیم نے لکھا تھا اور طارق جمیل نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا تھا اور یہ ڈرامہ پی ٹی وی پر 1997 میں نشر ہوا تھا۔ ڈرامہ سیریل لنڈا بازار۔
لنڈا بازار کا شمار پاکستانی تاریخ کے بیسٹ ترین ڈراموں میں ہوتا ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی بالی نامی نوجوان کے گرد مرکوز ہے۔ اس کے جرائم اور بدعنوانی کی دنیا میں جینے اور زندہ رہنے کی جدوجہد کے دوران اپنی منگیتر زہرا کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ مرحوم خالد بٹ نے اس لاجواب ڈرامے میں ایک بڑے ہی مزے کا کردار نبھایا ہے۔ اس ڈرامے کی کاسٹ میں بابر علی، فرح شاہ، خلیل الرحمن قمر، کاشف محمود، علی ظفر، وسیم عباس، توقیر ناصر، جانا ملک، فردوس جمال، سیمی راحیل، فیصل رحمان اور شوکت چیمہ جیسی بڑی کاسٹ شامل تھی۔ اس ڈرامے کو بھی دلاور ملک نے ڈائریکٹ کیا تھا۔ لنڈا بازار 2002 میں پی ٹی وی کی سکرین کی زینت بنا تھا۔ ڈرامہ سوپ لو لائف اور لاہور۔ لو لائف اور لاہور ڈرامہ بھی خالد بٹ کے سپر ہٹ ترین ڈراموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ لو لائف اور لاہور کی شوٹنگ اندرون لاہور میں کی گئی تھی۔ یہ ڈرامہ پاکستانی ٹیلی ویژن کی تاریخ میں سب سے طویل عرصے تک چلنے والی سوپ سیریز میں سے ایک ہے۔ یہ ڈرامہ مسلسل 3 سال تک ٹی وی چینل کی زینت بنا رہا اور لوگ اسے بڑے ہی شوق سے دیکھتے رہے۔ یہ بوڑھے وارث علی اور اس کی ہندو لڑکی گایتری کی ادھوری محبت کی کہانی پر مبنی ہے، جو 1947 میں پاکستان کی آزادی کے وقت الگ ہو جاتے ہیں۔ یہ دل دہلا دینے والی کہانی 62 سال بعد جذبات، ثقافتی تقسیم اور انسانی ضرورتوں میں سرنگوں ہوتی ہوئی جا رہی تھی۔ اس کے بعد کہانی پری پیکر نامی شخص اور اس کی بچپن کی محبت لبنہ حمید اور ان کی محبت کی کہانی کے گرد گھومتی ہے۔ پری پیکر اور لبنہ حمید دونوں کی ایک بامثال کیمسٹری تھی، جس کی وجہ سے وہ آخر تک مایوسی کا باعث بنتے ہیں اور دونوں کی شادی نہیں ہو پاتی، اور آخر میں لبنہ حمید کو پری پیکر کا ہی ایک دوست ایک لڑکی کے کہنے پر لبنہ حمید کو قتل کر دیتا ہے۔ جتنا بڑا یہ ڈرامہ تھا، اس کی کاسٹ بھی اتنی ہی بڑی تھی، لیکن خالد بٹ اس کی پہلی قسط سے لے کر آخری قسط تک ہر قسط میں نظر آئے تھے۔ آدھے ہاتھ میں سمیع خان نے پری پیکر کا کردار نبھایا تھا اور بعد میں فلم سٹار محمد رانا سمیع خان کی جگہ پری پیکر کا کردار نبھاتے ہیں۔ لبنہ حمید کا کردار فضا علی نے نبھایا تھا اور بزرگ وارث علی کا کردار یعنی مرکزی کردار خالد بٹ نے نبھایا تھا۔ ڈرامے کی دیگر مین کاسٹ میں شامل خان، شفقت چیمہ، کامران مجاہد، فیضان خواجہ، افتخار ٹھاکر، کاشف محمود، نیّر اعجاز، علی انجم، فرحانہ مقصود، یاسمین حق، لائبہ خان، اسما عباس، اشرف راہی، جیا علی، محسن گیلانی، شائستہ جبین، نعیم کشمیری، سلیم شیخ، بلال چودھری، دلاور احمد اور میڈم سنگیتا جیسی اداکارہ شامل تھیں۔ اس ڈرامے کو محمد عثمان، ذوالفقار علی اور سہیل افتخار نے ڈائریکٹ کیا تھا۔ یہ ڈرامہ 2010 میں A+ پر آن ایئر ہوا تھا اور اس کی آدھے گھنٹے کی ایک ساتھ بنائی گئی تھی، جو کہ ٹوٹل 416 تھیں۔ تو دوستو، یہ ہیں خالد بٹ کے وہ 5 ڈرامے جنہیں پاکستان کی عوام کی جانب سے بہت پسند کیا گیا تھا۔ ابھی فیصل قریشی اور درفشاں سلیم سٹارر خیز جیو ٹی وی پر آن ایئر ہے، جس میں خالد بٹ نے بہت ہی اچھا کردار نبھایا ہے۔ مجھے لگتا ہے خالد بٹ نے اس ڈرامے میں جو کردار نبھایا ہے وہ بھی امر ہوگا، لیکن ابھی ہم نے اس کو لسٹ میں شامل نہیں کیا کیونکہ ابھی وہ آن ایئر ہے، لیکن جب بھی ان کی بایوگرافی لکھی جائے گی اس میں یہ ڈرامہ بھی سیر فہرست ڈراموں میں آئے گا۔ تو دوستو، اینڈ پر آپ نے ان 5 ڈراموں میں سے کون سے ڈرامے دیکھ رکھے ہیں اور کون سے نہیں دیکھے، کمنٹ سیکشن باکس میں بتائیے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو دوستو، اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔